خطے میں کشیدگی برقرار، ایران امریکہ آمنے سامنے۔ امریکہ کے 8ویں روز ایران پر فضائی حملے، امریکی فوج نے مسلسل 8ویں رات ایران پر نئے حملے کیے۔ ہرمزگان، حاجی آباد، بندر عباس اور قشم دھماکوں سے گونج اٹھے، کیشر سیری کے علاقوں میں بھی دھماکے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ حملوں کا مقصد آبنا ہرمز میں تجارتی جہاز رانی کا تحفظ ہے۔ پاسداران کو اردن میں امریکی فوج پر حملوں کی فوری سزا دیں گے۔ خطے میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر، امریکی سینٹ کام نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اردن میں ایرانی حملے کے دوران 2 امریکی فوجی ہلاک اور 1 لاپتہ ہے۔ ایرانی میزائل اور ڈرون حملوں میں 4 امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے۔ زخمی امریکی اہلکار دوبارہ ذمہ داریاں سنبھال چکے ہیں۔ ہلاک فوجیوں کی شناخت اہل خانہ کو اطلاع کے بعد ظاہر کی جائے گی۔ ایرانی فوج نے کہا ہے کہ اس سے قبل ایران نے اردن کی الازرق ایئر بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کے کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں پر ڈرون حملے، استا ڈپو ریڈارز تباہ کر دیا۔ آپریشن لائٹنگ کے 16ویں مرحلے میں کویت میں 2 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا، 2 فائٹر جیٹس اور 3 امریکی طیارے تباہ کر دیے۔ اپنے 2 فوجیوں کی ہلاکت پر امریکی صدر آگ بگولا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے 2 فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ایران کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ نے سینٹ کام کو ہدایت دی کہ ایران پر جہنم کے دروازے کھول دو۔ ٹرمپ نے 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت کو انتہائی افسوسناک واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا، دونوں فوجیوں نے اپنے ملک کی خدمت کرتے ہوئے جان قربان کی۔ امریکہ کا بنیادی مقصد ایران کو کسی بھی صورت جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روکنا ہے۔ تہران ڈیل پر عمل نہیں کر رہا تو ہمیں بھی کوئی فکر نہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایران کے حملوں میں 29 امریکی فوجی زخمی ہوئے، متعدد ہیلی کاپٹر شدید متاثر ہوئے۔ ایران نے امریکہ کے لیے وہ سبق تیار کر رکھے ہیں جنہیں وہ کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا امریکہ کو سخت پیغام، کہا کہ معاہدے کی بار بار خلاف ورزی ظاہر کرتی ہے کہ ٹرمپ کے دستخط بے وقت اور بے معنی ہیں۔ امریکہ جنگیں پھیلانا چاہتا ہے۔ امریکہ تنازع کو مزید بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، نتیجے میں اسے مزید بھاری قیمت اور مزید ذلت اٹھانی پڑے گی۔ ایرانی عوام اپنے رہنماؤں پر بھروسہ رکھیں۔ انگلینڈ نے فرانس کو 6-4 سے شکست دے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کر لی۔ انگلینڈ 60 سال بعد ٹاپ 3 میں جگہ بنانے میں کامیاب۔ پہلے ہاف میں انگلینڈ نے 4 گول کر کے فرانس کو دباؤ میں ڈالا۔ ڈیکلن رائس اور ایزوری کونسا نے 1-1 گول کیا۔ فرانس کے ایمباپے تاریخ میں زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی بن گئے۔ ایمباپے نے لیونل میسی کا زیادہ گول کرنے کا ریکارڈ توڑ دیا۔ ورلڈ کپ 2026 میں ایمباپے کے گولز کی تعداد 10 ہوگی۔ ٹرافی ایک دعوے دار 2، کون بنے گا دنیا فٹ بال کا حکمران؟ فیصلہ آج رات ہو جائے گا۔ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں ارجنٹینا اور اسپین کی ٹیمیں رات 12 بجے ٹکرائیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی فیفا ورلڈ کپ کا فائنل میچ دیکھیں گے۔ ارجنٹائن نے فیفا ورلڈ کپ کے 6 فائنل کھیلے، 3 میں کامیابی سمیتی۔ اسپین 2010 میں ورلڈ کپ کا فائنل میچ کھیلا اور فاتح رہا۔ لیونل میسی دوسری بار ٹائٹل اور گولڈن بوٹ جیتنے کے لیے پر امید۔ امریکی صدر کا اسٹار فٹ بالر لیونل میسی پر دلچسپ تبصرہ، سوشل میڈیا پر نئی بحث چھڑ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں، میں نے میسی کو دیکھا، اس پر سخت نظر رکھی جا رہی تھی، پھر اچانک لیونل میسی گراؤنڈ میں دائیں طرف کھڑا تھا۔ کیا آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں نے صرف یہ بات نوٹ کی، مگر کسی نے اس پر بات ہی نہیں کی۔ لیونل میسی یا ان کی ٹیم کی جانب سے اس حوالے سے کوئی رد عمل جاری نہیں کیا گیا۔ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور خوشحالی مسئلہ کشمیر کے حل سے وابستہ ہے۔
صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کشمیری عوام کی جدوجہد کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ جموں کشمیر کا تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے. کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کا احترام ناگزیر ہے. پاکستان کشمیری بھائیوں اور بہنوں کی سفارتی، سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا. مسئلہ جموں کشمیر کے منصفانہ حل سے وابستہ ہے. A lot of IP that is coming out is not coming out from the private sector. It is coming out from public universities. How about putting all of the public university work and intellectual property? All of that comes from the taxpayers into a green cloud and give it free access to anyone who wants to tap in and do something creative. Do something. Leverage human ingenuity to what we are finding out in the scientific corridors. موسمیاتی تبدیلی عصر حاضر کا سب سے بڑا چیلنج ہے. موسمیاتی تبدیلی پر قابو نہ پایا تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا. ماحولیاتی تحفظ اجتماعی ذمہ داری ہے. سیلاب انسانی تباہی کا سبب بن رہے ہیں. گلیشیئرز ہماری تہذیب کا اہم حصہ ہیں. چین کا بیلٹ اینڈ روڈ اہم منصوبہ ہے. وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک کا 5ویں چائنا شی یونگ ٹرانس ہمالیہ فورم سے خطاب. لاہور میں وفاقی وزیر اطلاعات کی گاڑی کے قریب ہوائی فائرنگ. پولیس کے مطابق کار سوار نوجوان نے وفاقی وزیر کی کار کو اوورٹیک کیا اور فائرنگ کر دی. وفاقی وزیر عطا تارڑ نے واقعے کی خود پولیس کو اطلاع دی. عطا تارڑ کی گاڑی کے قریب ہوائی فائرنگ کرنے والا نوجوان گرفتار کر لیا گیا. ملزم کی گرفتاری کے لیے سیف سٹی اتھارٹیز جدید ٹیکنالوجی کی مدد دی. عطا تارڑ نے کہا کہ ڈیفنس میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ جا رہا تھا. گاڑی نے بائیں جانب کراس کیا اور 5 فائر کیے. شیخ پورہ کے مقامی تھیٹر میں اسٹیج اداکارہ پر تشدد کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا گیا. وزیر اطلاعات پنجاب نے گرفتار ملزم راجہ زین کی تصویر شیئر کر دی. عظمہ بخاری کہتی ہیں گلستان تھیٹر میں دوران ڈرامہ اداکارہ کو ملزم راجہ زین نے تشدد کا نشانہ بنایا. واقعے کی تفتیش کی جا رہی ہے. ملزم کے خلاف کارروائی قانون کے مطابق عمل میں لائی جا رہی ہے. ایسے واقعات ناقابل برداشت ہیں. کسی کو خواتین کی تصدیق کرنے اور بدسلوکی کی اجازت نہیں دی جائے گی. تحصیل کمالیہ اور ٹوبہ کے دیگر علاقوں میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ میں ناقص میٹیریل کا استعمال. وزیر پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح کی انکوائری کمیٹی قائم. چیئرمین CMIT 4 رکنی اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی کے کنوینئر ہوں گے. انکوائری کمیٹی کمالیہ سمیت ٹوبہ ٹیکسنگ میں بیوٹیفیکیشن پروجیکٹ کا معائنہ کرے گی. کمیٹی تعمیراتی میٹیریل کے معیار، ڈیزائن اور دیگر امور کا جائزہ لے کے تحقیقات رپورٹ 3 دن میں پیش کرے گی. آج آزاد جموں کشمیر پولیس کا پرتشدد اور ریاست مخالف عناصر سے مذاکرات سے انکار. پرتشدد اور ریاست مخالف عناصر سے مذاکرات کے مطالبات کو یکسر مسترد کر دیا. انسپکٹر جنرل پولیس آزاد جموں کشمیر نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا پولیس اہلکاروں کو بے دردی سے شہید اور لاشوں کی بے حرمتی کرنے والوں کے ساتھ نرمی نہیں برتی جا سکتی. کیا کوئی اپنے بھائی کے قاتلوں کے ساتھ مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا تصور بھی کر سکتا ہے؟ پولیس کا کام سیاسی حل نکالنا نہیں. موجودہ نظام ہے وہ تو عمران خان کی اس جو قید و بند ہے اس کی ذمہ دار ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کے اپنے فیصلوں نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے. عمران خان نے انفارچونیٹلی جو بزدار فارمولا پارٹی کے اوپر لگایا اور اس سے پوری پارٹی ہی بیٹھ گئی ہے. آئی وش کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ سیاستدانوں کے اور اہل سیاستدانوں کے حوالے کی ہوتی، وہ باہر آ چکے ہوتے، ملک اس کرائسس میں نہ ہوتا. پارٹی قیادت اگر کسی سیاستدان کے ہاتھ میں ہوتی تو بانی PTI آج باہر ہوتے. بانی PTI کو ہم آج بھی ملیں تو معاملات بہتر کر سکتے ہیں. سینئر سیاستدان سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی کیپٹل ٹی وی سے خصوصی گفتگو. کہا بانی PTI قومی حکومت کے لیے تیار ہیں. بانی PTI کو 3 سال جیل میں ہو گئے ہیں. اس میں قصور بانی PTI کے بزدار فارمولے کا بھی ہے. PTI کے لیے اس وقت احتجاج کا ماحول موجود نہیں ہے.
DGI-SPR کے سمر کیمپ 2026 میں شریک طلبہ و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست 18 سے زائد شہروں کے 9ویں سے 12ویں جماعت کے 4000 سے زائد طلبہ و طالبات کی شرکت DGI-SPR نے خصوصی نشست میں قومی سلامتی، دہشت گردی اور درپیش چیلنجز پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ طلبہ نے کہا کہ ہمیں پاکستان کو درپیش داخلی و بیرونی سیکیورٹی چیلنجز سے متعلق مؤثر آگاہی حاصل ہوئی، واقف آج کے شانہ بشانہ ہیں۔ بیرون ملک مقیم بھارتیوں کے جرائم میں اضافہ، امریکی قوانین میں بڑی تبدیلی کی تیاری، بغیر لائسنس ڈرائیونگ اور منشیات سمگلنگ میں ملوث ہونے پر امریکہ کا بھارتی ٹرک ڈرائیورز پر پابندی لگانے پر غور۔ انڈیا ٹوڈے کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے تارکین وطن ٹرک ڈرائیورز کی جگہ امریکی فوج کے سابق اہلکاروں کو تعینات کرنے کی تجویز پیش کر دی۔ تجویز کے نفاذ سے تقریباً 1.5 لاکھ بھارتی ٹرک ڈرائیورز متاثر ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ شہریوں کی ہلاکتوں کے باعث بننے والے غیر قانونی تارکین وطن ڈرائیورز کے خلاف تاریخی کارروائی کریں گے۔ یہ ڈرائیورز سائن بورڈ تک نہیں پڑھ سکتے، ان میں سے بہت سے منشیات کے عادی ہوتے ہیں۔ اور PTI میں پنجاب نے مونسون بارشوں کے دوسرے اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا۔ آج سے 23 جولائی تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں تیز ہواؤں، گرج چمک اور بارشوں کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، مری، لاہور، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین اور گجرات سمیت دیگر شہروں میں بارشوں کا امکان۔ نالہ، کشمیر، مری، گلیات اور شمال مشرقی پنجاب کے برساتی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، ضلع انتظامیہ کو الرٹ جاری۔